جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیب سے دو خبریں آ رہی ہیں، ایک خبر ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ایک خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دونوں کیا خبریں ہیں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا رد عمل بھی آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، اور خواتین کے حوالے سے خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا یہ ٹویٹ، اور ٹویٹ میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقی آزادی کے لیے جس انداز میں پاکستانی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ہماری جمہوری تاریخ کا یہ حصہ بنے گا۔ انہوں نے خواتین کی تعریف کی، ان کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت اور ہماری خواتین کو تکلیف پہنچانے، انہیں اذیت دینے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے جس بے شرمی سے انہوں نے قانون اور اخلاق کی تمام حدود پامال کی، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ آگے بھی انہوں نے لکھا کہ سینکڑوں نہایت ابتر حالات میں جیلوں میں بند ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے خواتین نے اس ساری ہماری جو سیاسی موومنٹ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس کی نظیر نہیں ملتی اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے صرف خان صاحب نے یہ ٹویٹ تو کی، لیکن اگر آپ عالمی سطح پہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طرح صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اب عالمی سطح پہ بھی آپ کو آوازیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ویسے تو کافی دنوں سے آ رہی تھی، لیکن اب ہیومن رائٹس واچ جو ہے اس نے بڑا ایک ڈیٹیل بیان بھی جاری کیا ہے، پوری طرح اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ان کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے جو اپوزیشن ہے، یعنی عمران خان کے جو لوگ ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن ہے، ان کو بڑے پیمانے پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اریسٹ اس قسم کی ہو رہی ہیں جس کا قانونی جواز نہیں ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ حالیہ دنوں میں 4000 سے زیادہ اس طرح کے سیاسی ورکرز کو گرفتار کیا گیا، اور دو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی پکڑا گیا، اور ملیکہ بخاری صاحبہ اور شیریں مزاری صاحبہ کا بھی انہوں نے نام لیا۔ یہ میں نام اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی دو خواتین ہیں۔ خان صاحب نے بھی خواتین کے حوالے سے بات کی۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بریگیڈ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب تمام اخلاقیات، تمام انسانی حقوق، تمام جو ہے نا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ وہ پچھلے دور میں نام لے لے کے عمران خان کا کہتے تھے کہ جناب کیا خلاف ورزی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ جو کہتے ہوں گے ٹھیک ہے، ضرور اگر کسی کے بھی دور میں ہو، خان صاحب کے دور میں ہو یا کسی اور کے دور میں، اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہیومن رائٹس تو یونیورسل ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ بدلتے تو نہیں ہیں۔ آپ کو تو ہر موقع کے اوپر جناب جو ہیومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے، لیکن اب جس طرح کا خواتین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر جناب آپ کو اس طرح کی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں کہ نام لے کے بتایا جائے نا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہو رہا ہے، یہ بلاول صاحب کی حکومت میں ہو رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس واچ نے جو بیان جاری کیا ہے یہ کس دور میں ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ 13-14 جمہوری جماعتوں کے دور میں ہو رہا ہے، پر جو اخلاقیات کے اتنے اونچے معیار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز اگر آپ خواتین کی بات کریں، ہماری سیاست میں ایک روش رہی ہے کہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں مسوجنی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، دنیا بھر میں ہے، آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کی، بلکہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں اس میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور جو انتہائی قابل اعتراض ہیں، اس کا جتنا جو ہے اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا، اب جو مسوجنی کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لبرل ہیں، بڑے بڑے جناب انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ایک انتہائی غلیظ، جی لیٹ می ریپیٹ، ایک انتہائی غلیظ مسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا جو لفظ ہے، جو یوتھ سے وہ آگے، جو ینگ جنریشن سے آگے وہ ایک لفظ وہ بنایا ہوا انہوں نے، وہ مسوجنسٹک گندی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اس کو اتنی کیجولی وہ استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی استعمال کر دیں گے، کہیں پہ لکھ دیں گے، ٹویٹ کر دیں گے، کسی ویڈیو میں بول دیں گے، بڑی ایزیلی وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ وہ سارا وہ بریگیڈ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب سے آگے ہیں۔ اس دور میں آپ کو سارے مسنگ نظر آئیں گے کہ جناب اب آپ اس کے اوپر کیوں نہیں بول رہے، کیوں نہیں بات کر رہے کہ جناب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور کون کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، جن کی حکومت ہے۔ اس دور میں تو آپ کہتے تھے کہ جناب کہ
یہ عمران خان کی دور حکومت ہے تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو اب یہ جو 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے اس کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے, اس پہ آپ بات نہیں کرتے. اچھا, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں جناب بھارت نے بھی ایک کاروائی ڈالنے کی کوشش کی. ہاں جی, بھارت نے کاروائی ڈالنے کی کوشش کی, لیکن بھارت کی بڑی زیادہ بےزتی اور خراب ہوئی اور مٹی بڑی پلید ہوئی ہے. وہ کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, 2 خبریں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیب سے 2 خبریں آ رہی ہیں, اور ان 2 خبروں کے مطابق جناب نیب نے سابق وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اور ان کی بیگم کو نوٹسز سرو کر دی ہیں نیب نے جناب کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی, نوٹسز بھیجے ہیں, نوٹسز سرو کیے ہیں. تو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف نیب کا جو بھی کام ہے وہ جاری ہے, نیب بالکل خاموش نہیں ہے, کرپشن کا خاتمہ ہوگا پاکستان سے. اور دوسری طرف ایک اور خبر بھی نیب سے ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل, نیب نے وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی, شہباز شریف صاحب کو, اور نیب نے کہا ہے کہ جناب نیب کے مطابق آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو بھی ٹھیکہ وغیرہ تھا, جو اسکیم تھی, وہ اس میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے, نہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا, نہ ہی شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے وغیرہ. مکمل تحقیقات کرنے کے بعد شفاف طریقے سے نیب نے یہ فیصلہ دے دیا. تو جو لوگ فکر مند ہیں کہ ملک کے اندر احتساب نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, ان کو کوئی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو نوٹسز مل گئے ہیں نیب کے, ان کی بیگم کو بھی مل گئے ہیں, تو احتساب ہوگا. اگر پاکستان میں کوئی کرپشن کرے گا تو ان کے خلاف ان کو اپنی کرپشن کا جواب دینا پڑے گا. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جناب بھارت کے ساتھ کی جو سبکی ہوئی ہے. بھارت نے جناب کہا کہ جی G20 کا ہم اجلاس بلائیں گے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ. یہ BBC اردو کی بھی خبر ہے, زیر انتظام جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں G20 اجلاس منعقد کرنے پر چین کے تحفظات شرکت کرنے سے انکار کر دیا. چین نے کہا کہ جناب ہم تو اس میں شرکت ہی نہیں کرتے, یہ تو جناب ایک متنازع علاقہ ہے, بھارت کا تو حصہ نہیں ہے. وہاں بے شک مودی جی کہتے رہے کہ ہمارا ٹوٹنگ ہے, یہ ہے, وہ جو بھی ہے, پر یہ ایک عالمی سطح پہ ریکگنائز متنازع علاقہ ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ان کی جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں سبکی, اور پچھلے دنوں ہمارے بڑے دوست سارے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کتنا ہمارا جو وزیر خارجہ کا دورہ ہوا اور اس میں بڑا جناب کامیابی حاصل کر لی, اور یہ اور وہ کر دیا, یہ کر دیا, کشمیر کا وہ کر دیا. کیا کر دیا یہ دیکھیں بھارت کیا کر رہا ہے. اب چین جیسا دوست تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے, لیکن باقی مغربی ممالک جو ہیں کیا ان کو ہم کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے؟ وہ تو وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. چین کا تو آپ کو پتہ ہے اپنا بھی بارڈر ڈسپیوٹ ہے بھارت کے ساتھ, تو اس کا تو یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے, ایک پرنسپل سٹینس ہے, لیکن باقی دنیا میں کیا ہم بھارت کے کشمیر کے حوالے سے اپنا کوئی موقف اس طرح پیش کر سکیں؟ میرا نہیں خیال اس پہ. اور اس موقف کو سامنے رکھنے میں نا عالمی سطح پہ میں نے یہ پروٹیسٹ بھی کور کیے ہیں, دیکھے بھی ہیں, لندن میں, یورپ میں. سب سے امپورٹنٹ کردار جو ہوتا ہے نا اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار اوورسیز پاکستانیوں کا ہوتا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کا. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو اپنے ملک کے اندر سیاسی حالات ہیں, جو ہمارے اندر اس وقت جو سیاسی بحث ہے وہ سیاست کی طرف نہیں جا رہی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ادھر سے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ان کی زیادہ توجہ پاکستان کے اوپر ہی ہے, پاکستان کی حکومت پہ ہی ہے, پاکستان کی سیاست پہ بھی ہے. دوسری طرف وہ بھی جو ان کی توجہ لگتا ہے کم ہوئی ہے. پر اینی وے یہ صورتحال ہے جناب اس وقت. الیکشنز کے حوالے سے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہوں گے الیکشنز, اور ویسے تو سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے, آئین اور قانون واضح ہے, اور گزشتہ 2 مہینے سے 1.5 مہینے سے میں تو ہر جگہ پہ یہی کہتا تھا کہ یہ الیکشنز ہوں گے, اور ہر بندہ آگے سے کہتا تھا الیکشنز نہیں ہوں گے. ہر پرائیویٹ میٹنگ میں ہمیں باخبر سے باخبر صحافی یہی بتاتے تھے کہ جی الیکشنز نہیں ہوں گے, اور ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے وہ ہمارے ساتھ یہی کہتے تھے. لیکن میں مسلسل کہتا تھا نہیں جی الیکشنز ہوں گے, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو؟ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا, اور یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں, اور اس وقت بھی میں جب یہ کہتا تھا اس وقت بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعد میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جناب اب یہ حالات ہو گئے تو الیکشنز نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہونے, وقت پہ الیکشنز نہیں ہوں گے. آئین اور قانون کے مطابق عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں یہ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں, میں اس وقت بھی یہ پہلے جب میں کہتا تھا نا کہ جی الیکشنز ہوں گے وہ کہتے نہیں ہوں گے, میں نے کہا یہ نوٹ کر لیں, یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں, اٹ مینس کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں بحث کو سیاسی میدان میں لانے کی ضرورت ہے, اور سیاست کریں تمام جماعتیں, اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے, لیکن پیسفل احتجاج, پرامن احتجاج. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلاؤ گھراؤ ہو اور اپنے ہی جناب آپ جو ہے وہ اداروں پہ حملے کرنے شروع کر دیں, اپنی املاک کو آگ لگانا شروع کر دیں. اس کی قطعاً جو ہے
کوئی جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے، اس کو قتل قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔